ناظرین، آج ہم بات کریں گے قاضی کے انصاف کے بارے میں۔ یہ واقعہ عباسی خلافت کے سنہری دور کی ہے، جب بغداد علم، تجارت اور انصاف کا مرکز تھا۔ اس شہر میں ایک ایسا قاضی تھا جو اپنی دیانت داری، ایمانداری اور بے خوف انصاف کے لیے مشہور تھا۔ لوگ اسے عدل کا چراغ کہتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ سچائی کے ساتھ فیصلے کرتا تھا، چاہے فیصلہ کسی بھی طاقتور شخص کے خلاف کیوں نہ ہو۔ بغداد کے بازار میں دو آدمی ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ ایک طرف ایک امیر تاجر کھڑا تھا جس کے لباس سے اس کی دولت اور روب ٹپک رہا تھا، اور دوسری طرف ایک غریب شخص جو پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں عزت اور سچائی کا نور چمک رہا تھا۔ تاجر نے غصے سے کہا، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے اسے ایک ہفتہ پہلے کچھ رقم قرض دی تھی اور آج یہ انکار کر رہا ہے۔ غریب شخص نے کہا، خدا کی قسم، میں نے اس سے کوئی قرض نہیں لیا۔ یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ بازار میں موجود لوگ یہ جھگڑا دیکھ رہے تھے اور کچھ تاجر کے ساتھ تھے کیونکہ وہ ایک بااثر آدمی تھا، جبکہ کچھ غریب آدمی کی ایمانداری کے گواہ تھے۔ آخر کار دونوں کو قاضی کے دربار میں لے جایا گیا۔ بغداد کے اس دور میں قاضی عبد الرحمن کا بڑا نام تھا۔ وہ نڈر اور ایماندار جج تھا۔ جب اس کے دربار میں مقدمہ آیا تو اس نے دونوں فریقوں کی بات سنی اور سوچ میں پڑ گیا۔ تاجر، کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ تم نے اس آدمی کو قرض دیا تھا؟ قاضی نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ تاجر مسکرایا جیسے وہ پہلے سے ہی اس کا انتظام کر چکا ہو۔ اس نے دو معزز نظر آنے والے آدمیوں کو بلایا جو گواہی دینے کے لیے تیار تھے۔ ہاں قاضی صاحب، ہم نے خود دیکھا کہ اس غریب آدمی نے تاجر سے قرض لیا تھا، دونوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ غریب شخص حیران رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ گواہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اس کے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ قاضی نے غور سے تاجر اور گواہوں کو دیکھا، پھر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ قاضی عبد الرحمن نے قلم اٹھایا اور حکم دیا، چونکہ دو گواہ موجود ہیں تو ہم فیصلہ تاجر کے حق میں کرتے ہیں۔ تاجر کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن قاضی نے اگلے جملے میں ایک حیران کن بات کہہ دی۔ لیکن قانون کے مطابق گواہوں کو ایک رات قید میں رکھا جائے گا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ان کی گواہی سچ ہے یا جھوٹ۔ تاجر گھبرا گیا اور دونوں گواہ بھی خوفزدہ نظر آنے لگے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ قاضی ان کی چالاکی کو جان چکا ہے۔ اس رات دونوں جھوٹے گواہ الگ الگ کمروں میں قید کر دیے گئے۔ قاضی نے اپنے سپاہیوں سے کہا، ہر گواہ سے الگ الگ پوچھو کہ قرض کب اور کہاں دیا گیا تھا۔ پہلا گواہ بولا، بازار کے مشرقی کونے میں دوپہر کے وقت۔ دوسرا گواہ بولا، بازار کے مغربی کونے میں شام کے وقت۔ قاضی کو یقین ہو گیا کہ یہ گواہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگلے دن جب دربار دوبارہ لگا تو قاضی نے بلند آواز میں اعلان کیا، یہ دونوں گواہ جھوٹے ہیں، اور جو شخص جھوٹی گواہی دے اس کے لیے سخت سزا ہونی چاہیے۔ تاجر نے جب یہ سنا تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ فوراً بولا، قاضی صاحب، مجھے معاف کر دیں، میں نے لالچ میں آ کر جھوٹ بولا تھا۔ میں نے اس غریب آدمی سے کوئی قرض نہیں دیا تھا۔ یہ سن کر دربار میں موجود لوگوں نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ قاضی عبد الرحمن نے سخت لہجے میں کہا، انصاف خریدنے کی چیز نہیں، یہ اللہ کا حق ہے۔ تم نے صرف ایک بے گناہ پر الزام نہیں لگایا بلکہ عدالت کے نظام کو چیلنج کیا ہے۔ تمہاری سزا یہی ہے کہ تمہاری ساری دولت غریبوں میں بانٹ دی جائے۔ یہ سنتے ہی تاجر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ بغداد کی گلیوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ قاضی عبد الرحمن نے انصاف کا بول بالا کر دیا ہے۔ جب غریب شخص کو معلوم ہوا کہ تاجر کی دولت غریبوں میں تقسیم ہو رہی ہے تو وہ قاضی کے پاس آیا اور کہا، اے قاضی عدل، میں تاجر کو معاف کرتا ہوں۔ اگر اللہ چاہے تو وہ بھی اسے معاف کر دے گا۔ یہ سن کر قاضی عبد الرحمن مسکرا دیا اور کہا، یہی حقیقی انصاف ہے، طاقتور کو جھکانا اور مظلوم کو عزت دینا۔ یہ واقعہ بغداد کی گلیوں میں سنائی جانے لگی اور ہر شخص قاضی عبد الرحمن کی حکمت، دیانت داری اور انصاف کی تعریف کرنے لگا۔ نتیجہ، سچائی ہمیشہ غالب آتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جھوٹ اور دھوکہ وقتی کامیابی دے سکتا ہے، لیکن آخرکار سچ ہی جیتا ہے۔ انصاف وہی ہوتا ہے جو بغیر کسی خوف کے کیا جائے اور جو ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ ہو۔ بغداد میں ایک چراغ جلتا رہا،
عدل کا چراغ جو ہمیشہ انصاف کی روشنی پھیلاتا تھا۔